اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج انشاءاللہ تعالی کلاس 7 کا اردو کا سبق ہم پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں یہ ایک نظم ہے، شاعر نے ان کی شان میں نظم لکھی ہے۔ قائد اعظم کے ہم پر بہت احسان ہے، اللہ تبارک و تعالی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو جنت میں بلند مقام عطا فرمائے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہو یا عمرہ کے لیے جاتے ہو تو کبھی کبھی اب یہ آج کل تو پابندی ہے نا کرونا کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کرے یہ پابندی ختم ہو تو قائد اعظم علامہ اقبال ان لوگوں کے لیے، یہ دوسرے لوگ جو جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے کوشش کی ہے، ان کے لیے عمرہ کیا کرو، طواف کیا کرو، ان کے لیے دعا کیا کرو۔ دیکھو نا، قائد اعظم یہ ہمیشہ قیامت تک زندہ رہے گا، اس نے اپنی ذاتی کوئی جائیداد نہیں بنائی، تو اللہ تعالیٰ نے جب تک پاکستان قائم ہے لوگ اس کو یاد رکھیں گے، نسل در نسل اس کے بارے پڑھتے جائیں گے اور اس کے لیے دعا کریں گے۔ تو اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان کو یا ملک کو لوٹتے ہیں، جائیدادیں بناتے ہیں، ان کا نام و نشان ہی نہیں رہتا، بلکہ وہ جو چوریاں کرتے ہیں، جائیدادیں بناتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کو جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ قائد اعظم کا بہت بڑا احسان ہے، بہت کروڑوں لوگوں کو غلامی کی زندگی سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اپنی محنت اور کوشش سے آزادی دی ہے، آزادی دلوائی ہے، صبح و شام کام کیا ہے، تو یہ بہت 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 عظیم انسان ہے۔ تو بس آپ ان کے لیے دعا کیا کریں، نماز کے بعد ضرور آپ کو یاد رکھنا چاہیے، عمرے کے لیے جب جاؤ عمرہ کرو، ان کے لیے طواف کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب جن لوگوں نے پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، تحریک پاکستان میں حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں سب لوگوں کو بلند مقام عطا فرمائے۔ اچھا جی، ایک جو نظم ہے میں پڑھتا ہوں، پہلے اس کی ریڈنگ کرتا ہوں، پھر اس کی تھوڑا تشریح کریں گے، پھر اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ تیرے خیال سے ہے دل شاد ماں ہمارا، تازہ ہے جاں ہماری دل ہے جواں ہمارا، تیری ہی ہمتوں سے آزاد ہم ہوئے ہیں، خوشیاں ملی ہیں ہم کو دل شاد ہم ہوئے ہیں، آباد ہے تجھی سے یہ گلستاں ہمارا، ہم سو رہے تھے تو نے آ کر ہمیں جگایا، پھرتے تھے ہم بھٹکتے رستہ ہمیں بتایا، تو رہنما ہمارا تو پاسباں ہمارا، تیرے ہی حوصلے سے ہم کو ملی ہے قوت، تیرے ہی حوصلے سے ہم کو ملی ہے قوت، تیری ہی آبرو سے قائم ہے اپنی عزت، چمکا ہے تیرے دم سے قومی نشاں ہمارا، ہم جو قدم اٹھائیں آتی ہے یاد تیری، ہم جس طرف بھی جائیں آتی ہے یاد تیری۔ تو یہ نظم ہے جی قائد اعظم کی شان میں۔ تو اس میں شاعر یہ کہتا ہے، پہلے شعر میں شاعر کہتا ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، تیرے خیال سے ہے دل شاد ماں ہمارا، تازہ ہے جاں ہماری دل ہے جواں ہمارا۔ شاعر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، تیرا خیال جو ہی ہمیں آتا ہے ہمارا دل خوش ہوتا ہے۔ اور دیکھو نا، آج کل دنیا میں جو لوگ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیروں کا ان کے ملکوں پہ قبضہ ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمارا ملک آزاد ہے، آزادی کی زندگی گزارتے ہیں۔ کہتا ہے کہ جو ہی تیری ہمیں یاد آتی ہے، تیرا خیال آتا ہے، جب پاکستان میں ہم پاکستان کا خیال آتا ہے تو قائد اعظم کا آ جاتا ہے، اس کے بنانے والے کا خیال آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں یہ کام کروایا ہے۔ تو کہتا ہے کہ تیری جو ہی یاد آتی ہے، تو شاد ماں کی معنی ہے خوش ہونا۔ تو کہتا ہے تازہ ہے جاں ہماری دل ہے جواں ہمارا، کہ ہم تندرست ہیں، چست ہیں،
چالاک توانا ہے، تن تازہ ہے، تندرست ہونا، چست ہونا۔ ہماری جان جو ہے، ہمارا دل جو ہے جوان ہے، اور دل بھی جوان ہے، اور ہماری جان تازہ تندرست ہے، اور ہم خوش و خرم ہیں۔ یہ جو ہے یہ تیری وجہ سے ہمیں قوت اور طاقت ملی ہے۔ تیری ہی ہمتوں سے آزاد ہم ہوئے ہیں، تیری ہی ہمتوں سے آزاد ہم ہوئے ہیں، خوشیاں ملی ہیں ہم کو، دل شاد ہم ہوئے ہیں۔ ہمتوں سے مراد ہے کہ تیری کوششوں سے دل شاد کے معنی خوش ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، تیری ہمت اور کوشش سے ہم آزاد ہوئے ہیں، اور ایک آزاد اور خود مختار ملک حاصل ہوا ہے تیری کوشش سے، تیری محنت سے، جو تم نے دن رات محنت کی ہے۔ یہ ہمیں جو خوشیاں ملی ہیں تیری بدولت ملی ہیں، اور ہمارے دل خوش ہیں، ہم ہر وقت خوش رہتے ہیں اپنے ملک میں، اور ہمیں ہر وقت تیری یاد رہتی ہے، اور یہ جو ہے خوشیاں ملی ہیں، دل شاد ہم ہوئے ہیں، اور ہم ہر وقت خوش ہیں۔ دل شاد کے معنی خوش ہے، یعنی ہم آزاد ہیں تیری کوششوں سے، یہ ہمیں خوشیاں ملی ہیں، اور ہمارا دل بھی ہر وقت خوش رہتا ہے۔ آباد ہے تجھی سے یہ گلستاں ہمارا، کہتا ہے کہ اے قائد اعظم، یہ جو ملک کو باغ سے تشبیہ دیتا ہے شاعر، کہتا ہے یہ جو باغ ہے، گلستان ہے، یہ تیری وجہ سے آباد ہے، یہ تیری وجہ سے، تیری محنت سے، تیری کوشش سے آزاد ہے۔ ہم سو رہے تھے تو نے آ کر ہمیں جگایا، پھرتے تھے ہم بھٹکتے رستہ ہمیں بتایا۔ کہتا ہے کہ ہم غلامی کی زندگی میں تھے، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ پتہ نہیں ہمارے یہ جو ہے دن کب ہوگا، ہم آزاد کب ہوں گے۔ ہم وہی غلامی کا ہم نے ایک اپنے اوپر سوار کر لیا کہ شاید ہم آزاد نہیں ہوں گے۔ ہم جیسے ہوتا ہے نا ایک سویا ہوا بندہ سویا غفلت میں تھے، اس سے مراد ہے ہم غفلت میں تھے، ہم غلامی کی زندگی اب ہم نے قبول کر لی تھی، تو اسی میں ہم نے رہنا تھا، لیکن یہ تو نے آ کر ہمیں جگایا ہے، ہمیں آزادی کی زندگی دی ہے۔ غفلت کی نیند سو رہے تھے، غفلت میں تھے، غلام تھے، تو نے آ کر ہمیں جگایا۔ پھرتے تھے ہم بھٹکتے، بھٹکتا ہوتا ہے کہ راستہ بھول جانا، صحیح راستے پہ نہ ہونا، بھٹک جانا۔ ایک ہوتا ہے نا سیدھا راستہ، بعض اوقات بندے سیدھے راستے جاتے ہیں تو پھر بھٹک جاتے ہیں، تو دور دور تک جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، راستہ نہیں پتہ چلتا، تو بیچارے دائیں بائیں پھر وہ دھکے کھاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم بھٹکے ہوئے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا صحیح راستے کا۔ یہ جو راستہ تھا آزادی کا، یہ آ کر تو نے ہمیں بتایا ہے۔ تو ہمارا رہنما ہے، تو ہمارا لیڈر ہے، تو ہمارا پاسبان ہے۔ آپ نے ہمیں صحیح سمت کی طرف لگایا، تو ہماری حفاظت کرنے والا ہے قائد اعظم۔ تیرے ہی حوصلے سے ہم کو ملی ہے قوت، تیری ہی آبرو سے قائم ہے اپنی عزت۔ کہتا ہے قائد اعظم، اے قائد اعظم، تیری ہمت اور جرأت سے ہمیں طاقت اور قوت ملی ہے۔ تو نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا ہے، آزادی کا راستہ دیا ہے، اور یہ تیری وجہ سے ہمیں جو قوت حاصل ہوئے، ہم جو بڑے طاقتور ہوئے ہیں، یہ آپ کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ تیری ہی آبرو سے قائم ہے اپنی عزت، کہتا ہے آپ کی عزت کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے، تیری عزت کی وجہ سے ہماری عزت قائم ہے، کہ آپ نے ہمیں عزت دی ہے، ہمارے لیے ملک بنایا ہے، دن رات محنت کی ہے، کوشش کی ہے، آزادی دلوائی ہے، غلامی کی زندگی سے نکالا ہے ہمیں، تو یہ ہمیں ایک عزت اگر ملی ہے تو تیری بدولت ملی ہے، آپ کی وجہ سے ملی ہے ہمیں عزت۔ چمکا ہے تیرے دم سے قومی نشاں ہمارا، یہ جو ہمارا قومی پرچم ہے یہ تیری وجہ سے چمکا، یہ تیری وجہ سے بلند ہوا، یہ دنیا میں بلند ہوا ہے، یہ ایک پہچان بنی ہے قائد اعظم۔ تو یہ ہمارے پرچم، جب ہر ملک کا ایک قومی نشان ہوتا ہے نا، پرچم ہوتا ہے، جس طرح ہمارا قومی نشان ہے، پرچم ہے سبز اور سفید رنگ کا، تو یہ پرچم ہی دیکھ کر لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں ملک کا پرچم ہے، یہ مثلا سعودی عرب
ارب کا پرچم ہے تو اوپر کلمہ شریف لکھا ہوا ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے ملکوں کے جو پرچم کسی نے دیکھے ہوئے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں ملک کا پرچم ہے۔ تو کہتا ہے یہ جو ہمارا قومی نشان لہرا رہا ہے، چمک رہا ہے، یہ تیری وجہ سے ہے، یہ تیری وجہ سے روشن ہے۔ ہم جو قدم اٹھائیں آتی ہے یاد تیری، ہم جس طرف بھی جائیں آتی ہے یاد تیری، تجھ سے رواں دواں ہے یہ کارواں ہمارا۔ کہتا ہے اے قائد اعظم ہم کوئی بھی کام شروع کریں، دیکھو نا پاکستان میں 22-23 کروڑ لوگ ہیں، تو بہت سارے تو دن کو قائد اعظم کو یاد کرتے ہوں گے نا، کوئی بھی کام کرتے ہوں گے، کوئی بھی پاکستان کے بارے سوچتا ہوگا تو یقیناً اس کے دل میں دماغ میں کوئی پڑھتا ہوگا پاکستان کے بارے، آزادی کے بارے، دوسرے ملکوں کے حالات، تو فوراً اس کو پاکستان کے قائم ہونے کا خیال آتا ہے، پھر وہاں پھر قائد اعظم کا خیال آتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے قائد اعظم کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ ان کے مقابلے میں بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے امیر ہیں، انہوں نے پیسہ دولت جمع کیے، ان کو تو دن میں کوئی یاد ہی نہیں کرتا۔ تو یہ قائد اعظم جو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی قدم اٹھائیں، جو بھی کام کریں تو ہمیں تیری یاد آ جاتی ہے، ہمیں تیری یاد آتی ہے، ہم جس طرف بھی جائیں، جہاں بھی ہم جائیں، جہاں سے گزریں تو ہم تیری ہر وقت ہم تیری یاد ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ تجھ سے ہے جس طرف بھی جائیں آتی یاد تیری، تجھ سے رواں دواں ہے یہ کارواں ہمارا۔ کہتا ہے ہماری زندگی یہ جو گزر رہی ہے، یہ جو قافلہ اس رواں دواں کہتا ہے یہ جو قافلہ گزر رہا ہے، مثلا یہ جو زندگی لوگوں کی گزر رہی ہے، پاکستان قائم ہے اور دائم ہے، یہ کارواں جو ہے یہ تیری وجہ سے ہے۔ یہ پاکستان کا جو نظام چل رہا ہے، یہ جو قافلے کو اس کارواں سے مراد ہے قافلہ، کہتا ہے یہ جو قافلہ ہے، یہ جو رواں دواں ہے اپنی منزل کی طرف، یہ قافلہ تیری وجہ سے ہے اے قائد اعظم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ تو یہ تو تھا بچوں اس کا سبق، اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں جی۔ تو اس کے اب مشکل الفاظ کے معنی آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں، پھر مشق کے سوالات کے جوابات وغیرہ۔ اچھا جی، مشکل الفاظ ہیں مثلا خیال، سوچ، دم، سانس، وجہ، رواں دواں، چلتا ہوا، جاری، ہمت، کوشش، قائم، برقرار، قدم اٹھانا، کوشش کرنا، کوئی بھی کام کرنا، تازہ، تندرست، توانا، پاسبان، حفاظت کرنے والا، آبرو، عزت، دلشاد، خوش، قومی نشان سے مراد قومی پرچم، شادماں، خوش، گلستان، باغ، مراد وطن پاکستان، قوت، طاقت، چمکنا، روشن ہونا، کارواں، قافلہ۔ تو یہ تو تھے مشکل الفاظ کے معنی۔ اب اس کا ایک سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ یہ خالی جگہ ہے، اس کے 4 آپشن ہیں، ان میں سے ایک ٹھیک ہے، وہ میں ٹھیک ہی پڑھوں گا۔ تو پہلا ہے جی، تیرے خیال سے ہے دل شاد ماں ہمارا۔ یہ سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور جو درست ہے اس ٹک کیے ہوئے ہیں، واضح پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ تیرے خیال سے ہے دل شاد ماں ہمارا، تازہ ہے جاں ہماری، دل ہے جواں ہمارا، تیری ہی ہمتوں سے آزاد ہم ہوئے ہیں، تیری ہی آبرو سے قائم ہے اپنی عزت، تو رہنما ہمارا، تو پاسباں ہمارا۔ ہم سو رہے تھے تو نے آ کر ہمیں جگایا، ہم سو رہے تھے تو نے آ کر ہمیں جگایا، ہم جو قدم اٹھائیں آتی ہے یاد تیری۔ یہ تو تھے اس کے MCQs، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے ہیں سوالات کے جوابات ہیں جی، وہ پڑھ دیتے ہیں جی۔ پہلا سوال ہے جی، ہمارے دل کی شادمانی کی وجہ کیا ہے؟ جواب، قائد اعظم کا خیال ہمارے دل کی شادمانی کی وجہ ہے، یعنی دل کی خوشی کی وجہ قائد اعظم کا خیال، قائد اعظم کا خیال ہمارے دل کو شادمان رکھتا ہے۔ سوال، دل جواں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جواب، اس کا مطلب ہے کہ آج بھی ہمارے دلوں میں جوانوں کی طرح جذبہ موجود ہے۔ ایک انسان جوان ہوتا ہے، کچھ بڈھے ہو جاتے ہیں بیچارے، تو وہ بڈھوں میں وہ طاقت اور ہمت اور حوصلہ تو نہیں رہتا نا جو جوان میں رہتا ہے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ جو بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں نا تو قائد اعظم کی وجہ سے ان کے دل جوان رہتے ہیں، جوش جذبہ رہتا ہے۔ قائد اعظم نے جو ہمیں خوشی دی ہے، جذبہ عطا فرمایا۔ آباد ہے تجھی سے یہ گلستان ہمارا، اس مصر میں گلستان سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس میں گلستان سے مراد ہے ہمارا پیارا وطن پاکستان۔ سوال، رہنما کیا کام کرتا ہے؟ جواب، رہنما کا کام بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ بتانا، جو راستہ بھول گئے ہوں، جو صحیح سمت پہ نہ چل رہے ہوں، مثلاً صحیح رہنمائی کرنا، کسی بھی مقصد کے لیے صحیح رہنمائی کرنا کہ یہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، یہ ہوتا ہے رہنمائی۔ قومی نشان سے کیا مراد ہے؟ جواب، قومی نشان سے مراد ہمارے وطن کا پرچم، یہ جو ہمارا قومی جھنڈا ہے، جو پرچم ہے، سبز ہلالی پرچم ہے، قومی نشان سے مراد ہمارے وطن کا سبز ہلالی پرچم۔ سوال، ہم سو رہے تھے تو نے آ کر ہمیں جگایا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں میں آزادی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کیا ہے، یعنی خیال ہی نہیں تھا کہ ٹھیک ہے جیسے زندگی گزر رہی ہے گزرتی رہے گی، لیکن یہ جب انہوں نے سوچا کہ مسلمان تو مشکل زندگی گزرے گی، یہاں تو یہ سارے جو کافر ہیں، انگریز ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، جو غیر مسلم ہیں ایک طرف ہیں، اور مسلمان تو بیچارے غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، حتیٰ کہ کئی بڑے امیر مسلمان بھی نہیں چاہتے تھے۔ یہ بھی ایک ٹریجڈی تھی، یہ بھی ایک دکھ تھا، وہ بھی کہتے تھے کہ ٹھیک اسی طرح پاکستان رہے، لیکن قائد اعظم بہت دور اندیش تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہاں مسلمان جو ہے، خاص طور پر یہ جو غریب طبقہ ہے، یہ ہمیشہ زندگی غربت کی زندگی گزاریں گے، تو انہوں نے کوشش کی، اپنا وطن حاصل کیا۔ یہ تھے سوالات کے جوابات۔ اب ہیں جی جملے، اس میں جملے یہ ہیں جی، شادماں، 14 اگست کو تمام پاکستانی شادماں ہوتے ہیں۔ دل شاد، نیکی کرنے سے انسان دل شاد ہو جاتا ہے۔ گلستان، گلستان میں بہار میں رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں۔ پاسبان، ہمارے فوجی پاکستان کی سرحدوں کے پاسبان ہیں۔ آبرو، اچھے کام کرنے سے والدین کی آبرو بڑھتی ہے۔ کارواں، اونٹوں کا کارواں صحرا میں بھی سفر کرتا ہے۔ کارواں، قافلہ وغیرہ، اونٹوں کا کارواں صحرا میں بھی سفر کرتا ہے۔ اچھا، یہ تو تھا، کوئی اور بھی جملہ آپ بنا لیتے ہیں، کارواں اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، یہ بھی بنا سکتے ہو، ضروری نہیں ہوتا کہ یہ جملے جو میں آپ کے گوشے گزار کیے ہیں یہی بناؤ، آسان ہوتے ہیں، اپنے لفظوں میں بنا لو۔ تو یہ تو تھے۔ اب اگلا سوال ہے جی، الفاظ ہیں اور ان کا متضاد ہے جی۔ شادماں، یعنی اس کو الٹ لکھنا ہے ہم، شادماں، شادماں اداس، شادماں اداس۔ آباد، برباد، غیر آباد، آباد برباد غیر آباد۔ رہنما، رہزن۔ جوان، بوڑھا۔ گلستان، بیابان۔ بچوں یہ تو تھی، یہ مختصر سا سبق تھا، یہ سوالات کے جوابات تھے، جملے تھے، اور جو بھی اس سبق میں تھا۔ تو آپ ایسا کریں کہ سبق کو 3-4 بار پڑھیں اور اس کی جو ہے نا تشریح اور مطلب بیان کرنے کی کوشش کریں، الفاظ معنی یاد کیا کریں۔ الفاظ معنی یاد ہو جائیں نا تو اس کا مطلب آسانی سے آپ بیان کر سکتے ہو اور سمجھ بھی سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد اس کے MCQs ہے وہ یاد کرو، باقی سوالات کے جوابات یہ کاپی پر لکھو اور جملے بھی لکھو اور متضاد بھی لکھو۔ سوالات، جملے اور متضاد یہ کاپی پر لکھیں خوش خط کر کے، اور ان کو یاد کریں اور سارے سبق کو یاد کریں۔ ٹھیک ہے جی، تو ایک بار پھر میں نظم پڑھ دیتا ہوں، تھوڑا ٹائم ہے باقی، تھوڑا آپ کی ریڈنگ ٹھیک ہو جائے گی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، تیرے خیال سے ہے دل شادماں ہمارا، تازہ ہے جاں ہماری، دل ہے جواں ہمارا،
تیری ہی ہمتوں سے آزاد ہم ہوئے ہیں، خوشیاں ملی ہیں ہم کو، دل شاد ہم ہوئے ہیں۔ آباد ہے تجھی سے یہ گلستاں ہمارا، آباد ہے تجھی سے یہ گلستاں ہمارا، ہم سو رہے تھے تو نے آ کر ہمیں جگایا، پھرتے تھے ہم بھٹکتے رستہ ہمیں بتایا، تو رہنما ہمارا، تو پاسباں ہمارا۔ تیرے ہی حوصلے سے ہم کو ملی ہے قوت، تیری ہی آبرو سے قائم ہے اپنی عزت، چمکا ہے تیرے دم سے قومی نشاں ہمارا۔ ہم جو قدم اٹھائیں آتی ہے یاد تیری، ہم جو قدم اٹھائیں آتی ہے یاد تیری، ہم جس طرف بھی جائیں آتی ہے یاد تیری، تجھ سے رواں دواں ہے یہ کارواں ہمارا۔ یہ شاعر ہیں جی صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، یہ انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں یہ نظم لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، اور جو ہمارے قومی رہنما ہیں جنہوں نے اس وقت پاکستان کا علامہ اقبال نے خیال پیش کیا، مثلا ان کو خیال آیا کہ ایک الگ ملک بنائیں، یہاں تو مسلمانوں کی زندگی بہت مشکل ہے، یا پھر دوسرے لوگوں نے، دوسرے بھی بہت سارے رہنما تھے جنہوں نے صبح و شام پاکستان کے لیے رات دن کوشش کی۔ سر سید احمد خان نے بڑا کام کیا، سکول نہیں تھے، مسلمانوں کو پڑھنے نہیں دیتے تھے، سکولوں میں انگریزوں نے جو قائم کیے تھے ان میں ہندو سکھ عیسائی یہ پڑھتے تھے، مسلمان بچوں کو وہاں پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ اس نے سکول قائم کیے، مدرسہ قائم کیا، پھر کالج یونیورسٹی بھی بن گئی، علی گڑھ یونیورسٹی، انہوں نے بہت بڑا کام کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان اب اس بات میں نہ رہیں کہ ہم اس بر صغیر پاک و ہند کے بادشاہ رہے، اب غلام بن گئے ہیں، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے اب کوشش کریں، پڑھیں، محنت کریں۔ پھر وہاں سکولوں میں پاکستان ساری مسلمان بچے داخل ہوئے، تعلیم حاصل کی، بہت سارے جو بعد میں تحریک آزادی میں شامل ہوئے لوگ وہ انہی کے مدرسوں سے پڑھے ہوئے تھے، تعلیم حاصل کی۔ اب قائد اعظم تو اتنے کو کمزور ہی تھے نا، اتنے طاقتور تو نہیں تھے جسمانی لحاظ سے، لیکن انہوں نے بھی سوچا کہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں تب جا کے میں آزادی کے لیے یہ کوشش کر سکتا ہوں۔ اب دیکھو نا، آپ سمجھدار بچے ہیں، آپ کے کئی دفعہ میں نے پہلے بھی گوشہ گزار یہ بات کی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں جو لوگ پڑھتے ہیں لکھتے ہیں بہت بڑے آدمی بن جاتے ہیں، والدین کی عزت کرو، تعلیم حاصل کرو، قرآن پاک پڑھو، اچھے بنو، نیک بنو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی لوگ جو بیچارے نہیں پڑھتے ان کو مشکل کام کرنے پڑتے ہیں، معاشرے میں اس طرح کی ان کی عزت اور حوصلہ افزائی نہیں ہوتی جو ایک پڑھے لکھے کی ہوتی ہے، ان کو اچھی نوکری مل جاتی ہے، ان کو دین کا علم حاصل ہو جاتا ہے، تعلیم حاصل ہو جاتی ہے، وہ دین پر بھی بڑے آسان طریقے سے عمل کر لیتے ہیں۔ ان پڑھ تو اتنا نہیں کر سکتے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ان پڑھ آدمی کو۔ تو پڑھے لکھے انسان کو اگر وہ اپنے ہمارے ہم مسلمان ہیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارے تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ تو بچوں توجہ سے پڑھو، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی انشاءاللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ حافظ۔